إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ حکام جن سے بچنا ضروری ہے، اب تک اس عنوان پر 4 خطبے ہو چکے ہیں اور یہ 5واں خطبہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ اب تک 11 اعمال میں نے ذکر کیے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور ان پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ 12واں کام جن سے ہم کو بچنا ضروری ہے، شراب نوشی۔ شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ شراب کا نام لیا جائے تو بہت سارے لوگ ایک خاص قسم کی شراب کو اپنے ذہن میں تصور میں لاتے ہیں۔ جب شراب کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس کی عقل کو زائل کر دیں، اس کی عقل کو معوف کر دیں اور انسان نشے میں ہو جائے، تو شراب میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ منشیات جن کے استعمال کرنے سے انسان نشہ میں ہو جائے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو یا کوئی سونگھنے والی چیز ہو یا کوئی کھانے والی چیز ہو یا انجیکشن ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے استعمال کرنے سے انسان کی عقل معوف ہو جائے تو وہ شراب کے حکم میں آتی ہے۔ شراب یہ حرام ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے میں اپنے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے،
اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اگر شراب پیتے ہوئے انسان مر گیا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ زنا کرتے ہوئے اگر انسان کی موت آ گئی تو وہ ایمان کی موت نہیں ہوگی۔ چوری کرتے ہوئے اگر انسان مر گیا تو وہ مومن کی حالت میں نہیں مرے گا، ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ جب انسان چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اوپر نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سے اس کے اوپر رہتا ہے۔ جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم میں لوٹ جاتا ہے۔ شراب پیتے ہوئے اگر انسان مر گیا تو ایمان کی موت نہیں ہوگی، اس لیے شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ضیافت کے لیے آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور شراب کا پیالہ چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اس وقت آپ کے ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، اگر آپ نے شراب کا پیالہ اٹھا لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا پیالہ نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، جو انسان کی فطرت ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے دودھ کی تلاش کرتا ہے اور سب سے پہلے اسے دودھ پلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ وَيُشْرَبَ الْخَمَرُ، اور شراب پیا جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گی۔ یعنی جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کا مطلب قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج علم اٹھا لیا گیا ہے۔ علم سے مراد وہ گہرا علم، توحید کا علم، جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، جس سے دین کی معرفت حاصل کرتا ہے، جس سے رسول کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس دین کی کمی ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو علماء کی شکل میں نظر آتے ہیں لیکن ان کے پاس گہرا علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا یعنی علم کی کمی ہو جائے گی، ورنہ علم کا دور ہے یہ، دنیاوی علم بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو یہاں سے مراد دینی علم ہے۔ یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، یعنی آدمی کے پاس دین کا علم کم رہے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 60 سال سے، 70 سال سے، 80 سال سے مسلمان ہیں لیکن ان کو دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ وَيُشْرَبُ الْخَمَرُ، شراب پیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ کیسا شراب کا دور چل رہا ہے۔ قدم قدم پر آپ کو شراب کی دکانیں مل جائیں گی اور جیسی شراب چاہیں مل جائے گی، اور ہمارے نوجوان شراب کے رسیا ہوتے جا رہے ہیں، منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو یا افیون کی شکل میں ہو یا کسی ٹیبلٹ کی شکل میں ہو یا کوئی چیز سونگھنے والی ہو، یا اسی طریقے سے وہ پان، بیڑی، گٹکا جس میں انسان کی عقل کو زائل کرنے والی چیزیں موجود ہیں، وہ سب حرام ہیں۔ آج سگریٹ پینا عام ہو گیا ہے، آج گٹکے کھانا عام ہو گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے بھی مضر ہیں۔ آج کڈنیاں خراب ہو رہی ہیں، آج لیور خراب ہو رہے ہیں، آج انسانوں کو سائیڈ ایفیکٹ جو ہو رہا ہے انہی غلط چیزوں کے استعمال کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ آج انسان برین ٹیومر کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی صحت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہماری مسجد میں اگر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں،
جو پان بیڑی گٹکا کا استعمال کرتے ہیں جس میں تمباکو ہوتا ہے، جس سے انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، وہ آج سے توبہ کر لیں اور آئندہ اس کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور مکمل طور پر پرہیز کریں۔ وَيُشْرَبُ الْخَمَرُ، شراب پیا جائے گا، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گی۔ آج کس قدر زنا عام ہو گئی ہے، یہ پہلے انسان اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ چھپ چھپ کے رہتا تھا، آج لوگ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنے گناہوں کو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ انصاری کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شراب پلا رہے تھے۔ اچانک ایک منادی آواز دیتا ہے، ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں باہر نکلو دیکھو آواز کیسی آ رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص منادی کر رہا ہے، لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حکم دیا گیا کہ شراب کو پھینک دیا جائے اور شراب کے برتنوں کو، ان ہنڈیوں کو جس میں شراب رکھی گئی تھی ان کو توڑ دیا جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گلاس کو اپنے ہونٹوں پہ لگا رکھا تھا اور جیسی ہی یہ بات معلوم ہوئی اس کو پھینک دیا اور گلاس کو توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، صرف شراب ہی حرام نہیں ہے بلکہ وہ برتنیں جس میں شراب تیار کی جاتی ہے اور وہ گلاس جس میں شراب پیا جاتا ہے، ہمارے نبی نے اس کے استعمال سے بھی منع کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ شراب پھینک دیا بلکہ شراب پینے کے برتنوں کو بھی توڑ دیا اور شراب کی ہانڈیوں کو بھی پھوڑ دیا۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے دیکھیں گے، سوچیں گے، کریں گے۔ حکم نازل ہوا، نبی کا فرمان آیا، ہانڈیاں توڑ دی گئیں۔ دیکھنے والوں نے کہا مدینے کی گلیوں میں وہ شراب بہہ رہی تھی جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوا کرتی تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہنڈیاں اور دیگچیاں آگ پر چڑھی ہوئی تھیں، گوشت تیار ہو گیا، اللہ کے نبی کا اعلان آیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے، ہنڈیوں کو پھوڑ دیا جائے، گوشت کو پھینک دیا جائے۔ صحابہ کرام نے پکا ہوا گوشت پھینک دیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ پک گیا ہے، کھا لیں گے، آئندہ اس کا احتیاط کریں گے۔ ہمارے لوگوں کو جب کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی اس کو استعمال کر لیں گے، آئندہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، نبی کا حکم آیا، ہونٹ سے لگا ہوا جام بھی پھینک دیا گیا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر کے گدھے کے اس گوشت کو پھینک دیا، حضور کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول اگر ہم نے ہنڈیوں کو پھوڑ دیا تو ہم کھانا کس میں پکائیں گے؟ ہم مسافر ہیں اور ہم جنگ کے میدان میں ہیں، اس لیے ہمیں ہنڈیوں کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ تو وہ چیزیں جس میں شراب پی جائیں، وہ چیزیں جس میں شراب تیار کیا جائے، وہ تمام پیمانے اور وہ تمام دیگچیاں بھی ان کا استعمال کرنا حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم کھجور کا شراب بناتے ہیں، انگور کا شراب بناتے ہیں، اسی طریقے سے جو کا شراب بناتے ہیں، کھجور بھی حلال ہے، انگور بھی حلال ہے، جو بھی حلال ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں، آپ جو پانی پیتے ہیں، آپ جو جوس پیتے ہیں، وہ جوس میں بھی جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کے استعمال سے انسان کو نشہ آ جائے تو وہ چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ جب اس کے اندر نشہ کی طاقت آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے وہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے متعلق، جوا کے متعلق، قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے۔ یہ جوا اور شراب جو تم استعمال کرتے ہو، پیتے ہو، اس میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ یہ پیمانہ ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
بہت سارے لوگ جو حرام چیزیں ہیں اس کے فائدے گنواتے ہیں، حرام چیزوں میں بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو پیمانے پر رکھا جائے، اس کا نقصان زیادہ ہے تو وہ حرام ہے، اس کا نفع زیادہ ہے تو وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شراب کے متعلق، جوا کے متعلق کیا کہا؟ فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو شراب پینے والا یہ نہ سوچے کہ اس سے غم غلط ہو جاتے ہیں، شراب پینے والا یہ نہ سوچے کہ اس سے ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں، شراب پینے والا یہ نہ سوچے کہ اس سے ہمیں فرحت و انبساط ملتا ہے۔ شراب حرام ہے گرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور اسی طریقے سے جوا، والانصاب، بت پرستی، والازلام، اور یہ پانسے جو جوا کھیلنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جوا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور شراب اور جوا اور بت پرستی یہ شیطانی عمل ہیں، جب تک ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شراب پینے کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کو اپنی بہن میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں نظر آتا ہے، اپنی ماں میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں نظر آتا ہے، وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کسی کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے، اور اس کو اپنے اور غیر کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شراب پینے والا اکثر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اسی لیے آپ نے اکثر شرابیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، والبغضاء، اور دشمنی پیدا کر دے، فی الخمر، شراب کے ذریعے سے، والمیسر، اور جوے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے، فہل انتم منتہون، تم بچو گے کہ نہیں؟ یہ شراب کے نقصانات ہیں، یہ جوئے کے نقصانات ہیں کہ انسان شراب اور جوا کا عادی ہو جاتا ہے تو آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اسی طریقے سے 13ویں چیز جس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے موسیقی، گانا باجا۔ میرے بھائیوں، آج تو نبی کے نام پر ڈی جے بجائے جاتے ہیں۔ کل جو شہر میں ہلڑ بازیاں ہوئیں، جو آپ نے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا، نام نبی کا لیا جا رہا ہے، نبی کی میلاد کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، میوزک بج رہی ہے، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، ان کے عقل پر پردے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا جن چیزوں کا خاتمہ، انہی لوگوں نے نبی کے نام پر ان چیزوں کا استعمال کیا۔ تف ہے، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ذہن و دماغ پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا دم بھرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نام رکھنے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی گندی چیز کے اوپر شیشی میں جنت الفردوس کا لیبل لگا دیں تو وہ جنت الفردوس کا خوشبو نہیں ہو جائے گا، وہ گندگی ہی رہے گی۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ گانا باجا، موسیقی، یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو بات کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان سے بڑا مفسر آج تک پیدا نہیں ہوا۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں اس امت کے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کیا ہے وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں، یہاں سے مراد گانا، باجا، موسیقی ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کا مقصد ہے کہ بغیر علم کے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ نبی کی باتوں کو سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو خواتین اپنے گھروں کو کھول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ گانے والیوں کو رکھا، ناچنے والیوں کو رکھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ نبی کی مجلسوں میں نہ جائیں۔ جس طریقے سے آج ہماری مجلسوں کو سبوتاز کرنے کے لیے، آج ہماری مجلسوں کو فیل کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کی مجلسیں لگاتے ہیں، اس زمانے میں بھی چل رہا تھا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے روکنے کے لیے، دین کی باتوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے لہو الحدیث، گانے والیوں کا انتظام کرتے تھے اور اس میں میوزک اور موسیقی بجائی جاتی تھی تاکہ لوگ نبی کی مجلسوں میں نہ جائیں، ان کی مجلسوں میں آ جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے پر جو چلنے والے ہیں یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میوزک سے محفوظ رکھے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہماری مسجد کے سامنے، ہمارے دروازے کے سامنے اگر کوئی میوزک بجائے، اگر کوئی گانا بجائے، ہم برداشت کریں گے؟ نہیں، لیکن لوگ مسجدوں میں بجاتے ہیں۔ ہمارے جو موبائل میں ٹیون لگا ہوا ہے اس میں میوزک بجتی ہے، سادہ ٹیون رکھو۔ کبھی کبھی امام صاحب کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور آپ کی میوزک بجتی رہتی ہے۔ بارہا سمجھانے کے باوجود ہمارے نوجوان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو میوزک کے بجائے اپنے کالر ٹیون پہ گانے رکھ لیے۔ افسوس ہے۔ میرے بھائیوں، غیروں کی بات چھوڑو، ہم اہل حدیث ہیں اور فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے علمبردار ہیں۔ اگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری فون میں میوزک بج رہا ہے، اگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے فون میں گانے بج رہے ہیں، تو ہم کیسے اہل حدیث؟ آج سے ہی اپنے کالر ٹیون کو درست کر لو، سادہ رکھو، سادہ رکھو۔ گانا، باجا، یہ سب اسلامی شریعت میں حرام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمَعَازِفَ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یستحلون الحر، وہ زنا کو حلال کر لیں گے، والحریرہ، ریشم کے کپڑے پہننا حلال کر لیں گے، والخمرہ، شراب کو حلال کر لیں گے، والمعازف، اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو موسیقی کو جائز کہہ رہا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، وہ عرفات کا میدان تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر تھا، قربانی کا دن تھا، وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، کہتی ہیں وہ مغنیات نہیں تھیں، وہ مغنیات نہیں تھیں، بس یوں ہی خوشی میں چند اشعار پڑھ رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان لڑکیوں کو بھگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر چھوڑ دو ان کو، یہ ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس حدیث کو لوگوں نے موسیقی کو جائز کرنے کے لیے اپنا ایک بہترین ذریعہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے الفاظ پڑھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ گانے والیاں نہیں تھیں، بس یوں ہی کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں۔
جیسے اسلامی اشعار ہوتے ہیں، اسلامی اشعار پڑھنے میں یا اسی طریقے سے اس کا دھن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گانا، باجا، موسیقی یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے الخمر شراب کو، والمیسر اور جوا کو، والکوبۃ اور ڈھول۔ محرم آتے ہی ڈھول پیٹتے ہیں نا لوگ، یہ ڈھول بجانا، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ سب حرام ہے۔ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے شراب کو، جوا کو، والکوبۃ اور ڈھول کو، وقال اور آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے وہ حرام ہے، حرام ہے۔ میوزک سے بھی لوگوں کو نشہ آ جاتا ہے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے بعض گھرانوں میں، مسلم گھرانوں میں، جو بچیاں ایسے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یا کانوینٹوں میں پڑھتی ہیں جہاں پر میوزک اور ڈانس یہ کلاس کا ایک حصہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے نکال لو، بچے جاہل رہ جائیں، اللہ کا تقوی پیدا ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ایسی تعلیم جو ہمارے دین سے ہم کو غافل کر دے، ہمارے بچوں کو ہم سے غافل کر دے، دین سے بے دین ہو جائیں، ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے مسلمان بچیاں ہیں اور بچے ہیں جب میوزک بجی جائے تو وہ تھرکنے لگتے ہیں، مسلم بچیاں ناچنے لگتی ہیں، مسلم بچے ناچنے لگتے ہیں، میوزک بجتے ہی ان کے پیر تھرکنے لگتے ہیں، اور بہت ماں باپ شوق سے دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں۔ تف ہے ایسے مسلمانوں پر۔ کہاں پہنچ گئے ہم تعلیم کے نام پر، کہاں پہنچ گئے ہم ترقی کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے الخمر والمیسر والکوبۃ، آپ نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ڈھول حرام ہے، وقال کل مسکر حرام، اور کہا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں عذاب آئے گا، آخری زمانے میں عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کیسا ہوگا؟ خسف، زمین دھسا دیے جائیں گے، وقذف، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، ومسخ، اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ یہ تینوں عذاب ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کر کے جواب نہیں پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل میں جواب دیں۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، مرد عورت اپنے آپ بارے میں سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ نہیں؟ سیکون فی آخری زمان خسف وقذف ومسخ، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں عذاب کی یہ تین شکلیں ہوں گی۔ زمین دھسا دی جائے گی، خسف، زمین دھسا دی جائے گی۔ آج زمینیں دھس رہی ہیں کہ نہیں؟ آج زلزلے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ زمین پھٹ جا رہی ہے، لوگ دھسے چلے جا رہے ہیں، بلڈنگیں کی بلڈنگیں زمین بوس ہو جا رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خسف، زمین دھسا دی جائے گی، وقذف، پتھروں کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش برسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، فصلوں کو برباد کر دیتا ہے، اور ہر سال یہ نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ومسخ، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ آج چہرے پہ رونق نہیں رہ گئی ہے، آج چہرہ وہ نورانی چہرہ جس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار نظر آتے تھے، وہ چہرے بگڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تینوں عذاب آئے گا۔ قیلا، کہا گیا ومتی ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ عذاب کب ہوگا؟ صحابہ کرام ڈر گئے کہ کہیں ہمارے زمانے میں تو نہیں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاذف والقینات واستحلت الخمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا اذا ظہرت المعاذف، جب آلات موسیقی بڑھ جائیں گے، جب گانے باجے کا رواج ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، گانا باجا آج کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاذف، جب گانے باجے بڑھ جائیں گے تو اس وقت یہ عذاب ہو آئے گا۔ والقینات، گانے والیاں،
گانے والیاں، ناچنے والیاں، رنڈیوں کی تعداد ہو جائے گی۔ آج دیکھیے حالات کیا ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، ان کو حضرت عائشہ کی سیرت، حضرت فاطمہ کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی سیرتیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، اور ہماری خواتین ان بگڑی ہوئی خواتین کو، جن پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، جو امت کی گمراہی کا سبب بنی ہوئی ہیں، انہی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب موسیقی عام ہو جائے گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، وَاسْتَحَلَّتِ الْخَمَرِ، اور شراب کو حلال کر لیا جائے گا، تو اس وقت یہ اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث الصحیح الجامع کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے 14ویں چیز جس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، زنا ہے۔ زنا یہ اخلاق میں سب سے بری چیز ہے۔ بد اخلاقی میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی ہے تو زنا ہے۔ آج زنا کیسا عام ہو گیا۔ ہماری آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہمارے کان زنا کرتے ہیں، ہماری زبان زنا کرتی، اور زنا کی جو اصل کیفیت جو مطلوب ہے وہ بھی عام ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے حد کو قائم کرنے میں کسی کے اوپر رحمدلی نہیں کی جائے گی۔ بچہ ہے چھوڑ دو، نہیں۔ بوڑھا ہے چھوڑ دو، نہیں۔ غریب ہے چھوڑ دو، نہیں۔ امیر ہے چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان حدود قائم کرنے میں وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے حدود کو قائم کرنے میں ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے لوگوں کو یہ سزا ضرور دو، ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو عذاب دیا جائے گا، جب ان کو سزا دی جائے گی، جب ان کو کوڑے مارے جائیں گے تو بند کمرے میں نہیں، لوگوں کے سامنے مارے جائیں گے، تاکہ دوسرے مومن دیکھ کر کے ان کے اندر یہ دہشت پیدا ہو جائے کہ اگر ہم زنا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ زنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو انسان شادی شدہ ہے پھر بھی زنا کرتا ہے، اس کی سزا الگ، اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے وہ اگر زنا کیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک نوجوان کسی کے یہاں کام کرتا تھا، اس کی بیوی سے اس نے زنا کر لیا۔ بیوی جو ہے وہ شادی شدہ تھی، وہ نوجوان لڑکا تھا جو وہ غیر شادی شدہ تھا، دونوں میں زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ گیا تو آپ نے اس لڑکے کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا، کہا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور عورت شادی شدہ تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ اپنے جرم کا اگر اقبال کر لے، اقرار کر لے تو اس کو رجم کر دو، چنانچہ اس کو رجم کر دیا گیا۔ مرد ہو یا عورت، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کے پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے لیے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، سورہ اسراء کی آیت ہے، بے شک یہ گندی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کرنا گناہ ہے، قریب جانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، قریب جاؤ گے تو زنا میں واقع ہو جاؤ گے۔ وہ تمام مہمات اور وہ تمام سبیل اور راستے جو انسان کو زنا کے قریب کر دیتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ بے حیائی، یہ بے شرمی، یہ عریانیت، یہ مرد و زن کا اختلاط، یہ زنا کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی منع کر دیا کہ قریب بچ جاؤ، بے حیائی سے دور رہو۔ مرد و زن کا اختلاط زنا سے قریب کرتا ہے۔
بے حیائی زنا سے قریب کرتی ہے۔ عورتوں کی عریانیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاسیاتن عاریاتن مومیلاتن مائلات، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہنیں گی پھر بھی ننگے رہیں گی، خود مائل ہوں گی، لوگوں کو مائل کریں گی۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے، آج یہ عریانیت، آج یہ فحاشی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہمارے نوجوان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا تھا، بند کمرے میں، سارے دروازے بند ہیں، ملکہ وقت بلا رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اپنے جوانی کی حفاظت کرو، اپنے عصمتوں کی حفاظت کرو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری جوانی داغدار ہو جائے اور ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے۔ صحابہ کرام نے کچھ غلطیاں ہوئیں اور ان لوگوں نے عذاب الہی سے بچنے کے لیے دنیا میں انہوں نے عذاب سہنا گوارا کر لیا، لیکن آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کے اور آپ سے التجا کی کہ اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ پیارے نبی نے اس کے گھر والوں کو بلایا اور کہا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں حضور یہ بات صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کی پرورش کرو، کب تک؟ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس وقت تک اس کی پرورش کی گئی، بچہ پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کے سرپرست کے حوالے کیا، اس کے جسم پر کپڑے باندھ دیے گئے اور اس کو پتھروں سے مار کر ختم کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ بدکار عورت ہے اور اس نے زنا کیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تم کیسی بات کرتے ہو، اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو وہ 70 آدمی بھی جنت میں چلے جائیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں زنا ہو گیا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کے سزا کی فریاد کی۔ ماعز اسلمی کا واقعہ مشہور ہے، پیارے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضور طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کس سے پاک کر دیں؟ کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے زنا کر لیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کوئی ماعز کو دیکھے کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ ایک صحابی گئے، کہا حضور انہوں نے شراب نہیں پی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اچھا، حکم دیا گیا، ان کے اوپر پتھر مارے گئے، ان کو پتھر سے مار کر ہلاک کیا گیا۔ حضرت ماعز اسلمی کو جب مارا گیا اور پتھروں سے مار کر کے ان کو ختم کر دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، بعض لوگوں نے کہا ماعز اسلمی کا معاملہ چھپا ہوا تھا، انہوں نے نبی کے پاس پہنچ کر کے اس کو ظاہر کر دیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ماعز اسلمی بہت اچھے تھے، دنیا کی مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کر لیا اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں پیارے نبی باہر نکلے، دیکھا صحابہ 2 گروپ میں ہیں، پیارے نبی نے فرمایا استغفروا لأخیکم ماعز الاسلمی، تم اپنے بھائی ماعز اسلمی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ کو ایک جماعت پر اگر تقسیم کیا جائے تو وہ جماعت کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور سب کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی ہماری اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہے، میرے بھائیوں اسلامی شریعت یہاں نہیں ہے، اسلامی قانون کا نفاذ یہاں نہیں ہے، ہم جمہوری ملک میں ہیں، لیکن آپ کے گناہ کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کریں، ابھی توبہ کریں، اسی وقت توبہ کریں، قبل اس کے کہ موت آ جائے اللہ سے توبہ کر لیں، اپنی دنیا میں توبہ کر کے اپنی آخرت کو بچا لیں۔ میرے بھائیوں یہی سچے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو بہت سارے واقعات دیکھے، بہت سارے نظارے دیکھے، اس میں سے ایک نظارہ یہ بھی تھا، آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا تنور ہے، اس کے نیچے آگ چل رہی ہے، اس میں برہنہ مرد اور عورت ہیں، جب آگ بھڑکتی ہے تو وہ برہنہ مرد اور عورت اوپر جاتے ہیں، اس تنور کا منہ بہت باریک ہے، ایسا لگتا ہے کہ آگ جب بھڑکے گی تو یہ لوگ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب آگ کم ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر نیچے آتے ہیں۔
برہنہ ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ حضور نے پوچھا، جبریل سے کہا، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزائیں مل رہی ہیں، جو آگ کے تنور میں جل رہے ہیں، برہنہ ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے اپنی شہوتوں کو پوری کرتے تھے، جو زنا کا ارتکاب کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، انسانوں کی بات تو چھوڑو، جانور بھی اس غیرت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث میں آپ کو بیان کر دوں، حضرت عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمانے جاہلیت میں میں نے ایک بندریا کو دیکھا، اس بندریا نے جا کر کے ایک بندر سے زنا کر لیا۔ بندروں نے جب دیکھا کہ ایک بندریا نے دوسرے بندر سے زنا کر لیا ہے تو تمام بندروں نے اس بندریا کو اکٹھا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں بندروں نے اس بندریا کو پتھر مارا اور پتھر مار مار کر کے اس بندریا کو ختم کر دیا۔ عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا، میری غیرت بھی بیدار ہوئی، میں نے بھی اس بندریا کو پتھر مارا۔ میرے بھائیوں، جانور بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ آج کتنے مسلمان مرد اور عورت ہیں، کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس طریقے سے، غلط طریقے سے اپنی شہوتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وہ کام جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة۔